ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زوبی کے ساتھ شادی کے بعد سے وقار برباد پہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ورثا جسے حق مہر کے نام پر ذلیل کیا گیا، اسی لڑکی ورثا نے اپنے حق مہر کی رقم تک خرچ نہیں کی۔ وہیں پر دوسری طرف زوبی جس نے وقار کے ساتھ نکاح پر اس کی تمام تر پراپرٹی اپنے نام کروا لی اور اب ان لوگوں کو سڑک پر لانے کی تیاریوں پہ ہے۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے ایمن کے رشتے کی تو وہیں پر زوبی آتی ہے اور اپنی ساس ناہید سے کہتی ہے کہ ڈیٹ تو فکس کر لی ہے آپ لوگوں نے، لیکن کیا یہ سوچا ہے کہ شادی کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ ماموں جان الگ بیمار ہوئے پڑے ہیں، آپ کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، بزنس ہے کہ وہ ڈوبتا جا رہا ہے، تو پیسے کون دے گا؟ کہتی ہے زوبی اپنی ساس ناہید اور اپنی نند ایمن سے کہ کہیں آپ لوگوں نے یہ امید تو نہیں لگا رکھی کہ ان تمام تر اخراجات کو میں اٹھاؤں گی؟ تو ایک بات میں آپ لوگوں کو صاف اور کلیئر بتا دوں کہ میں کوئی پیسے نہیں دینے والی، کیونکہ میرے بابا نے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہیں پر جب جاتی ہے زوبی فرمان سے ملنے کے لیے تو جا کر اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی ہی میں ورثا سے بے انتہا محبت ہے جو اس پر اپنی جان تک لوٹانے کے لیے تیار ہو؟ فرمان زوبی سے کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ورثا سے بے انتہا محبت کی تھی اور اس سے میں پانا بھی چاہتا تھا، لیکن اب تمہیں صاف بات بتاؤں تو اب مجھے ورثا سے نہیں بلکہ ورثا کی پراپرٹی سے محبت ہے اور اس کی وہ تمام تر پراپرٹی میں اس سے چھین کر ہی رہوں گا۔ اس بات پر زوبی فرمان سے کہتی ہے کہ ورثا کو تو چھوڑو، ورثا کو ٹھکانے لگانے سے پہلے تم اس بڑھیا کو تو ٹھکانے لگاؤ۔ میری بات کو تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں آخرکار تمہیں کہنا کیا چاہ رہی ہوں؟ فرمان زوبی سے کہتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ تم یہی کہنا چاہ رہی ہو نا کہ میں اپنی چاچی کو راستے سے ہٹا دوں، باقی پیچھے ورثا رہ جائے گی تو اس سے بھی آرام سے نپٹا جائے گا اور تمام تر پراپرٹی کو ہتھیا لیا جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف لے کر جاتا ہے وقار ورثا کو اپنے ساتھ ڈنر کے لیے، جو کہ زوبی کو بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ ورثا راستے میں وقار کو کہتی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ زوبی نے آنٹی کو دھمکی دی ہے کہ وہ ان سے وہ گھر چھین کر ہی رہے گی اور انہیں سڑک پہ لا کے رہے گی۔ وقار زوبی کی اس حرکت پہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ورثا سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی ہی میں اس نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں؟ ورثا کہتی ہے کہ ہاں، اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ وقار ورثا سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جتنا بھی برا وقت گزر چکا ہے وہ کبھی بھی واپس نہ آئے اور ہماری محبت کے وہ گزرے ہوئے دن پھر سے ایک بار ویسے ہی واپس آ جائیں اور ہم دونوں اپنی محبت کے ان دنوں میں واپس چلے جائیں اور ایک دوسرے کو اتنی خوشیاں دیں جتنے ہم دونوں ایک دوسرے کو غم دے کر اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہیں۔ ورثا وقار کے واپس آ جانے کے بعد بے انتہا خوش ہے۔ وقار لے کر جاتا ہے ورثا کو ڈنر پر۔ جب واپسی ہوتی ہے تو ایمن پوچھتی ہے کہ کیا آپ کا ڈنر بالکل ٹھیک رہا؟ وقار ایمن کو ابھی بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ ورثا کے ساتھ بہت خوش تھا اور اس کا ڈنر بھی بہت اچھا رہا کہ وہیں سے آ جاتی ہے زوبی اور آ کر زہر اگلنے لگ جاتی ہے۔ کہتی ہے او تو میری پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ چلتا رہا ہے، تم مجھے کہہ کر کچھ گئے تھے اور کر کے کچھ آئے ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو وقار؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا کرے گی زوبی اب وقار کے ساتھ؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حق مہر۔